ان آیات کے پس منظر میں مفسرین رحمہم اللہ تعالی اور اہل علم نے چند واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ ان میں ایک واقعہ وہ ہے جو ترمذی شریف میں اور تفاسیر کی دیگر کتب میں بیان ہوا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک بڑے خوشحال صحابی تھے، کھاتے پیتے صحابی تھے، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رفاعہ مالدار صحابہ میں سے تھے۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آٹے کی کوئی بوری رکھی ہوئی تھی، اور اس وقت کسی کے گھر میں آٹا ہونا، گندم کا آٹا ہونا، اس کے بڑے مالدار اور خوشحال ہونے کی علامت تھی۔ اس لیے کہ عام طور پہ جو کا آٹا، کھجوریں، یہی خوراک ہوتی تھی۔ گندم تو کسی کسی کو میسر تھی، اور گندم بڑے خوشحال لوگ اپنے گھر میں استعمال کر سکتے تھے۔ تو حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں گندم کی بوری، آٹے کی بوری رکھی ہوئی تھی۔ اس بوری کے ساتھ کچھ اسلحہ بھی تھا۔ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا، بنو ابیرق۔ یہ خاندان 3 بھائیوں پہ مشتمل تھا، بشر، بشیر اور مبشر۔ یہ 3 بھائی تھے، ان کا سارے کا سارا خاندان تھا بنو ابیرق، اور یہ تینوں کے تینوں بھائی منافقین میں سے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گندم کا آٹا ہے۔ انہوں نے رات کے وقت نقب لگایا اور وہ آٹا چرا لیا، اپنے گھر میں لے آئے۔ جب صبح ہوئی، حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا چوری شدہ مال دیکھا کہ آٹا چرا لیا گیا، اسلحہ چرا لیا گیا۔ اپنے بھتیجے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابو قتادہ، ایسے رات کو میرے گھر میں چوری ہوئی ہے، ذرا پتہ کرو، کوئی تفتیش کرو، تحقیق کرو، جستجو کرو، چوری کا پتہ چلے۔ تفتیش کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے پتہ چلا کہ رات کو بنو ابیرق خاندان کے گھر میں چولہا جلا ہے، اور رات کو چولہا جلا کے روٹیاں پکائی گئی ہیں۔ روٹیاں چولہا جلا کے پکائی گئیں، رات کے وقت چولہا جلا۔ اتنی سی تفتیش، اتنی سی خبر ہوئی، اس بنیاد پہ شک کیا گیا کہ رفاعہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چوری کرنے والا یہی بنو ابیرق کا خاندان ہے۔ یہ بشر، بشیر، مبشر، ان بھائیوں میں سے کسی نے چوری کی ہے، ورنہ ان کے گھر میں گندم کا آٹا کہاں سے؟ ان کے حالات تو بڑے تنگ ہیں، یہ خود مفلوق الحال ہیں۔ ان کے گھر میں جو رات کو چولہا جلا کے روٹیاں پکائی گئی ہیں، معلوم ہوتا ہے رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چور یہی لوگ ہیں۔ جب ان کو پتہ چلا، یہ از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور آ کے اپنی بڑی صفائیاں دینے لگے، قسمیں اٹھانے لگے، اور ایسی چرب زبانی
اور ایسی شیریں گفتگو کی، ایسی چرب زبانی سے بات کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کی باتوں سے اور آپ ان کے حال احوال سے یہ سمجھنے لگے کہ یہ بے گناہ لوگ ہیں، انہوں نے چوری نہیں کی۔ اور وہ کہنے لگے کہ لبید، حضرت لبید جو مخلص صحابی تھے، یہ منافقین کہنے لگے کہ لبید نے چوری کی ہے۔ حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جھوٹا نام پیش کیا اور اپنی ایسی صفائیاں دیں، ایسی چرب زبانی استعمال کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی سمجھنے لگے کہ یہ خاندان بے گناہ ہے اور لبید چور ہے۔ پھر بعد میں جب حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکال کے لائے اور کہنے لگے کہ بنو عبیرق تم نے میرا نام لیا ہے، مجھے چور قرار دیا ہے، میرا فیصلہ یہ تلوار کرے گی، آؤ فیصلہ کرتے ہیں۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی، یہی گفتگو جاری تھی، ایک اور ثبوت مل گیا کہ اس بنو عبیرق کے بشیر نے، منافق نے اپنے گھر سے رات کے وقت وہ آٹے کی بوری اٹھائی اور آٹے کی بوری اٹھا کے بطور امانت ایک اور یہودی کے گھر میں جا کے رکھ دی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں، حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کی، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات کی، خیالات کی کیسے حفاظت فرماتے ہیں۔ اس نے جو جا کے رات کے وقت آٹے کی بوری ایک یہودی کے گھر میں رکھی، لیکن وہ بوری، اس کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ نیچے سے چھوٹا سا سوراخ اس بوری میں پڑ گیا تھا۔ جب وہ بوری اٹھا کے لے جا رہا تھا، تھوڑا تھوڑا آٹا گرتا گرتا اپنے نشانات چھوڑتا چھوڑتا اس کے گھر تک چلا گیا۔ صبح کے وقت جب دیکھا گیا کہ یہ آٹا ہے، بوری اس کے گھر سے برآمد ہوئی ہے، اس سے پوچھا گیا، اس نے کہا میں تو بے قصور ہوں، فلاں فلاں یہودی بنو عبیرق کا میرے گھر میں وہ آٹے کی بوری بطور امانت رکھ کے گیا ہے۔ پتہ چل گیا کہ اصل چور یہی بنو عبیرق ہیں، حضرت لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے گناہ ہیں، ان کا چوری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی کہ حبیب آپ کے ذہن میں جو خیال آیا تھا، آپ جو فیصلہ فرمانے والے تھے کہ بنو عبیرق یہ بے گناہ ہیں، یہ بشر اور بشیر اور مبشر یہ بے گناہ ہیں اور لبید چور ہے، آپ نے یہ جو خیال اور آپ نے یہ جو رائے قائم فرمائی، اے حبیب آپ کی یہ رائے اللہ کو پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ حق اور سچ کا فیصلہ کیا جائے، حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے۔ آپ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق آپ بھی حق اور سچ کا ساتھ دیں۔ یہ ساری کی ساری آیات اسی پس منظر میں نازل ہوئیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم پہ، اپنے امر پہ ایسا غالب ہے، ایسا غالب ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سید الانبیاء امام الانبیاء بھی اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف چل نہیں سکتے، اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حکم کے خلاف فیصلہ کر نہیں سکتے۔ کیوں؟ واللہ غالب علی امرہ، اپنے حکم پہ غالب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، سارے کے سارے اللہ کے حکم کے سامنے مغلوب ہیں۔